اگر کسی آدمی کو شدید قبض ہے اور پیشاب کے ساتھ مادہ سفید نکلتا ہے، اس کے لیے غسل نہیں ہوتا، اس کے لیے صرف استنجا ہے اور وضو ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ودی ہے، ایک مزی ہے، ایک منی ہے۔ منی جب نکلے تو پھر غسل ہوتا ہے، اور منی کے نکلنے کا معنی یہ ہے کہ شہوت سے نکلے اور ٹپک کے نکلے اور اس کے بعد وہ عضو جو ہے وہ مر جائے، یہ منی ہے۔ باقی لیسدار مادہ پیشاب سے پہلے آ گیا، بعد میں آ گیا، قبض کی شدت سے زور لگایا تو کوئی مادہ آ گیا، یہ اس سے استنجا ہے، غسل نہیں۔ میں مکے میں رہتا ہوں، حج بھی کرنا ہے، طواف کر سکتا ہوں، تو طواف سے کس نے منع کیا آپ کو؟ یہ تو قرآن نے حکم دیا، طوفوا بالبیت العتیق، اس گھر کا طواف کرو۔ عصر کی نماز کے بعد حرم مقدس میں بھی کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ حنفی مسلک میں افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے، حتیٰ کہ طواف کیا 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے، کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتیٰ تغرب الشمس، کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی جائے جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ لیکن یہاں کے ائمہ کہتے ہیں کہ ویسے نماز نہ پڑھے، لیکن اگر ذوات سبب ہے کہ طواف کیا 2 رکعت پڑھو، کہتے ہیں چلو پڑھ لیں، یا آیا ہے تحیت المسجد پڑھنی ہے پڑھ لیں۔ لیکن بہرحال دلیل امام صاحب کی بڑی مضبوط ہے، کیونکہ وہ صحیح حدیث ہے، اور جن حدیثوں میں اجازت ہے وہ معلوم ہیں، علتیں ہیں۔ گزارش یہ ہے جی کہ یہ تو بہرحال قیام اللیل سے سب کچھ سمجھتے ہیں، ورنہ تہجد الگ چیز ہے، تراویح الگ چیز ہے۔ تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے اور 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور تہجد جو ہے وہ نفل ہے، وہ 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ صاف بات ہے کہ فرق ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ کی تنظیم حجاج کی خدمت کرتی ہے، رضاکار جو ہیں ان کو احرام باندھنا منع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر بہتر تو پھر یہی ہے اس معاہدے پہ قائم رہیں، وہ احرام نہ باندھیں۔ ان لوگوں کو لایا کرو جو پہلے حج کر چکے ہیں، تاکہ ان کو دوبارہ حج نہ کرنے سے افسوس نہ ہو۔ یا پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ اصولی بات کہ جب آپ کے قافلے عرفات سے روانہ ہو کہ مینا مزدلفہ چل پڑیں، وہ چلے جائیں عرفات میں 1-2 گھنٹے بیٹھ کے آ جائیں، ان کا بھی حج ہو جائے گا۔ لیکن حج پر جانے سے پہلے کسی عالم سے تفصیل سے مسئلے سمجھ لیں اور لکھ لیں کہ کیا کیا کرنا ہے، یہ نہیں کہ غلطی کرنے کے بعد پوچھو۔ یہاں تو اکثر جو لوگ ہیں نا مکے میں رہنے والے، وہ کرتے یہی ہیں کہ 9 تاریخ کو عرفات والے دن عشاء کی نماز پڑھ کے، وہ کھانا وانا کھا کے عشاء کی نماز بھی مکے میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنی گاڑیوں سے باہر طائف کا راستہ لے کے عرفات میں آ جاتے ہیں، وہاں 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کے مزدلفہ آ جاتے ہیں، مزدلفہ سے 2-3 گھنٹے بیٹھ کے مینا آ جاتے ہیں، صبح کی نماز مینا پڑھتے ہیں، جب رات کے قریب کنکریاں ماری مکے پہنچے، طواف زیارت کیا، حج سر منڈایا، حج سے فارغ ہو گئے۔ وہ خود ایسا کرتے ہیں آگے اکثر لوگ، تو حج تو ہو جاتا ہے، کیونکہ 9 تاریخ کو سارا دن، یعنی زوال سے لے کر سارا دن ساری رات صبح صادق تک کوئی بندہ بھی احرام باندھ کے نیت کر کے عرفات میں پہنچ جائے، حاجی تو ہو گیا۔ میرا باپ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، میں اہل سنت ہوں، میرے باپ ناراض ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ پر بھی ابراہیم علیہ السلام والا امتحان ہے نا، ان کے باپ کافر تھے اور بیٹا پیغمبر تھا، تو دیکھا نہیں کہ وہ رات دن اسی بات پہ مناظرے ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم ان کو دعوت دیتے، سمجھاتے، وہ کہتا خبردار لا ارجمنک واہجرنی ملیہ، میں تمہیں ماروں گا، پتھر مار مار کے گھر سے نکال دوں گا۔ تو تم بھی اس امتحان سے گزر رہے ہو، باپ کافر ہو، اسماعیلی ہو، کوئی ہو، تم احترام کرتے ہو، باقی اللہ سے دعا بھی اس کی ہدایت کی کرتے رہو کہ اللہ ہدایت دے دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔
کہتے ہیں جی کہ ہم مدینہ منورہ سے مکے آ رہے تھے، ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی، تو مدینہ شریف میں جو تھے وہیں سے احرام باندھ کے آ جاتے، ڈرائیور کی گاڑی روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بہانے کیوں بناتے ہو کہ ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی؟ جی ڈرائیور نہ روکے تو مدینے سے احرام باندھ کے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اس کو اور نہ روکو بھائی۔ اچھا اگر تم نہیں بھی باندھا، بس میں بیٹھے بیٹھے دو چادریں باندھ رہے، لبیک اللہم لبیک لبیک عمرۃ، پر نیت ہو گئی، کوئی ضروری نہیں کہ نیچے اترو اور 2 رکعت پڑھو۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کر لے، ایک ایک بکری دم ادا کرو۔ یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ ڈرائیور سے جب طے کرو کرایہ، کہہ دو کہ ہمیں میقات سے احرام بندھواؤ گے، نہیں بندھواؤ گے ہم پیسے نہیں دیں گے، دیکھو روکتا ہے کہ نہیں روکتا؟ سب سے پہلے طواف کس نے کیا؟ بندوں میں تو آدم نے کیا، باقی فرشتے اللہ جانے۔ حج فرض کیوں ہوا؟ اللہ نے فرض کیا۔ پھر آپ کہیں گے نماز فرض کیوں ہوئی؟ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ پیدا کیوں ہوئے، نہیں اگر آپ نہ آتے تو کیا دنیا میں کوئی کمی آ جاتی؟ اللہ نے اپنے گھر کی عظمت کے لیے حج کو فرض کیا کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ پہلے گھر بنا، پھر اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، اعلان کر دو اللہ کا گھر بن گیا، اب لوگ حج کے لیے آؤ۔ ورنہ حج کعبہ تو حضرت آدم سے پہلے بھی تھا، کعبہ تو ابھی زمین بچھائی نہیں گئی تھی، اس وقت بھی تھا۔ اب کیوں فرض کیا اور کیوں نہیں کیا؟ تو یہ تو مسئلے پوچھنے کی تب تکلیف ہے نا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے ہو۔ مکے میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ مسجد عائشہ سے احرام باندھیں یا جعرانہ سے، دونوں سے عمرہ ہو جاتا ہے، لیکن حنفی مسلک میں مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جعرانہ سے افضل، کیونکہ جعرانہ سے حضور پاک نے خود احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت وہ فعلی حدیث ہے، یہ قولی حدیث ہے، یہاں حضور نے حکم دیا ہے بی بی عائشہ کو، تو قولی حدیث ہمیشہ فعلی حدیث سے افضل ہوتی ہے۔ وہ تو اتفاق ہے نا کہ حضور وہاں طے کرنا ہوتے عمرہ نہ کرتے، یہاں تو حکم ہے۔ بہرحال اگر طائف گئے ہیں آپ، طائف میقات ہے، واپسی پہ عمرہ لازمی ہے۔ ہاں ایک ہے کوئی کام تھا، کوئی ڈیوٹی تھی، مزدوری تھی، معذوری تھی، ان کے لیے ضروری نہیں، ورنہ اگر تم سیر شیر کرنے گئے ہو تو اب دم ادا کرو۔ اور یہ سب سے بہتر حل یہ ہے کہ فوراً میقات پہ طائف چلے جاؤ، احرام باندھ عمرہ کر لو، تو 400 ریال کی بکری سے بچ جاؤ گے، 50 ریال لگے گا۔ ایک شخص نے ایک ہی دفعہ 3 مرتبہ بیوی کو طلاق دی ہے، تو بہرحال حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں، وہ 3 ہو گئی ہے۔ تو بلکہ ائمہ 4 کے نزدیک، 4 اماموں کے نزدیک کوئی گنجائش نہیں، 3 طلاق 3 ہے۔ ویسے یہ ایک بڑا کھلا سا مسئلہ ہے، اگر ایک آدمی کو کھڑے ہو کر ایک وقت میں 3 تھپڑ مارو تو ایک شمار ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ؟ وہ کہے بھائی ایک، وہ کہے کیوں ہو گیا، ایک دفعہ میں مارا ہے نا، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر تو نہیں مارا۔ بہرحال 3 طلاق 3 ہیں، پہلے طلاقیں دے دیتے ہیں، بعد میں مسئلے پوچھتے ہیں، اب وہ اس پہ حرام ہے، کبھی حلال ہی نہیں ہو سکتی۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ کہتے جی کہ اور حضرت حوا کو بغیر نکاح کے اللہ نے جنت میں ٹھہرا دیا۔ مولوی صاحب نہیں تھے نا نکاح پڑھنے والے، مولوی صاحب ہوتے تو نکاح پڑھتے، رجسٹر بھی نہیں تھا۔ اور بدبخت جب خدا نے کہہ دیا انت و زوجک کا تمہاری بیوی ہے، پھر نکاح کی ضرورت ہے؟ عجیب جاہل آدمی ہے بھائی۔ یہ جو ہمارے نکاح ہیں اللہ کے حکم سے ہیں، اس کے حکم سے اگر ایجاب و قبول سے عورت حلال ہو جاتی ہے، جب وہ حکم دینے والا پیدا کرنے والا کہہ دے تیری بیوی ہے، پھر کس نکاح کی ضرورت ہے جناب؟ بس بیٹھے ہیں چلو بھائی
مفت کا مولوی ہے، تنگ کر سکتے ہو، کرتے رہو، پوچھتے رہو، اگر تمہاری ماں کا نکاح نہ ہوا پر تم حلالی ہو؟ نہیں، اگر بیوی حبا کا نکاح تم نہیں مانتے پر تم کیسے حلالی ہو گئے؟ ماں کا نکاح تو صحیح نہ رہا۔ اب بے وقوف آدمی، وہاں آسمانوں میں نکاح کی کیا ضرورت ہے جب اللہ نے خود حکم دے دیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ یہی حکمت ہے نا، اللہ نے یہ نہیں کہا انت و حوا، آدم کا اللہ نے نام لیا، حوا کا نام نہیں لیا، زوج تیری بیوی۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ بیوی کا نام نہ لیا کرو، اس کے نام پر بھی پردہ رکھا کرو، ورنہ تم نام لے لو گے نا تو باقی ہسٹری انشاءاللہ وہ نکلوا لیں گے کمپیوٹر سے۔ دو احرام ویل چیئر چلاتا ہے، احرام عمرے کے لیے ایسے نہیں باندھتا ہے۔ ایک آدمی احرام باندھتا ہے صرف ریڈی چلانے کے لیے، بہرحال جھوٹ ہے، دھوکہ دے رہا ہے، غلط بات ہے، جب حکومت اجازت نہیں دیتی نہ چلائے۔ عورت کے بارے میں احرام ہو یا احرام نہ ہو، چہرے کا پردہ ضروری ہے، لیکن کپڑا ایسے ڈالے کہ منہ کو نہ لگے، جیسے کہ بی بی عائشہ نے بتلا دیا کہ جب اذا حاذین الرجال، جب لوگ مرد قریب آتے، صدلنا علی وجوہنا، ہم اپنا کپڑا لٹکا لیتے تھے، اور جب مرد دور چلے جاتے تھے تو ہم کپڑا ہٹا۔ اب چونکہ یہاں مرد تو خیر دور ہوتے ہی نہیں، لہذا کپڑا لٹکتا رہے، چہرے کو نہ لگے اور پردہ بھی ہو۔ دیکھو نا جیسے دیہات میں ہمارے اب بھی ہے، ایسے عورت آگے گھونگھٹ کھینچ لیتی ہے۔ ویسے ہماری قوم بڑی عجیب ہے بھئی، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، غیروں سے پردہ نہیں کرتی، جب شادی ہوتی ہے سہاگ رات خامن سے پردہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، گھونگھٹ نکال۔ کیوں وہ جی منہ دکھائی، پیسے دے تو کام کر چلے۔ یہ کون سی رسم ہے جناب؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، بی بی عائشہ نے گھونگھٹ نکالا تھا، بی بی فاطمہ نے، کس نے؟ کیوں ہندوؤں کے پیچھے چل پڑے ہو؟ وہ بیچارہ مارا گارا آتا ہے کہ جا کے منہ دیکھوں گا، وہ کہتے جی پہلے مال نکالو۔ ہمارے ساتھیوں مدینے سے مسجد عائشہ عمرے کا احرام باندھا، دونوں عمروں میں صفا مروہ سے شروع کی، صفا مروہ سے شروع کیا، وہ بالکل نہیں ہوا، دم پڑ گئی۔ صفا کو صفا سے شروع کرنا ہوگا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ایک ایک دم ادا کریں۔ هل يجوز دفع الزکاة نقدا؟ عند الاحناف يجوز، عند الحنابلہ لازم ان يكون شيئا من الطعام، طعام البلد۔ ایک شخص پاکستان سے عمرے کے لیے آیا، مکہ مکرمہ سے زیارت کے لیے طائف گیا، حرم میں داخل احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی، فوراً طائف جا کے دوبارہ احرام باندھو۔ کسی سید یا پیر سے جا کے حساب کروانا بالکل کفر اور شرک کے زمرے میں لے جاتا ہے۔ من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد۔ حضرت پاک نے فرمایا جو کاہن نجومیوں کے پاس جائیں کہ جی ہمارا فال نکال کے حال حوال بتلاؤ، اس نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا۔ لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ ہمارے ایک دوست کی فیملی وزٹ بیاہ سے پہلے واپس جائے گی، تو ان کے ساتھ مدینہ منورہ جائے تو واپسی کو عمرہ کرے گا۔ ہاں بالکل، جو بھی مدینہ جائے، مدینہ منورہ میقات ہے، واپسی پہ اس کو عمرہ کرنا ہوگا۔ اگر نہیں تو پھر سیدھا وہاں سے جدہ چلا جائے، ان کو روانہ کرے، پھر جدہ سے آ جائے، تاکہ سفر اول جو ہے وہ مکہ نہ بنے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سے سونا کم ہے لیکن باقی پیسے ہیں، چاندی ہے، پیسے ہیں اور جائیداد ہے، صرف سونے کو تو نہیں دیکھتے رہو گے نا، وہ تو یہ ہے کہ اس کے پاس کل 7.5 تولے سونے والیت کی
حیثیت ہو، سونا نہ ہو پیسے ہوں. اچھا 3 تولے سونا ہے اور 10 باقی چاندی ہے، 3 تولے سونا ہے اور گھر میں 10,000 روپے بھی پڑا، زکوٰۃ ہوگی 2.5% حساب کر کے سب کو دیں گے. یہ غلط بات ہے کہ جب تک 7 تولے سونا نہ ہو. ایک آدمی کروڑوں پتی ہے، سونا نہیں ہے، اس کے مزاج میں وہ سونا نہیں خریدتا، آرٹیفیشل جیولری پہناتا ہے گھر میں بھی. یہ تھوڑا ہے کہ چونکہ سونا نہیں لیا زکوٰۃ ہی نہیں. زکوٰۃ ہر حال میں ہے، وہ ایک مقدار ہے کہ ہمارے پاس تمام خرچہ نکالنے کے بعد جو پیسے ہیں وہ 7.25 تولے سونے کے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر ہیں تو زکوٰۃ شروع ہو گئی. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم انزل بعثك على عدوك وعدوهم يا قوي يا قدير. اللهم انزل عليهم عذابك ورزقك. اللهم انزل عليهم عذابك. اللهم شتت شملهم فرق جمعهم زلزل اقدامهم خالف بين قلمتهم. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، جس زمان میں ہیں، مکان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کے دلوں میں جو بغض اور حسد اور جھگڑے سب دور فرما. اللہم الف بین قلوب المسلمین واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم.